بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جس میں سچائی، ندامت، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا سبق موجود ہے۔ یہ واقعہ ایک ذلیل القدر صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے جو اپنی کسی غلطی پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کی تیاری فرما رہے تھے۔ یہ غزوۃ تبوک تھا۔ اس وقت سخت گرمی تھی، سفر بہت لمبا تھا اور حالات بھی آسان نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اکثر اپنی منزل کو واضح طور پر بیان نہیں فرماتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کا معاملہ مختلف تھا۔ سفر بہت دور تھا اور دشمن بھی طاقتور تھا، اس لیے مسلمانوں کو تیاری کا علم تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس جسمانی طاقت بھی تھی اور وسائل بھی۔ میرے پاس اتنا سامان بھی تھا کہ میں اس سفر کے لیے تیاری کر سکتا تھا، لیکن انسان کبھی کبھی اپنے ارادے کو کل پر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، میں ابھی تیاری کر لیتا ہوں، پھر نکل جاؤں گا، لیکن وہ تیاری نہ کر سکے۔ دن گزرتے گئے، لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کہتے رہے کہ میں تیاری کر لوں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ سے روانہ ہو گئے اور حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے۔ جب احساس ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو گیا تب مجھے احساس ہوا کہ اب میں واقعی پیچھے رہ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تو کسی نہ کسی بہانے سے نکل سکتا تھا، لیکن اب موقع گزر چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، فلاں شخص پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک شخص نے کہا تو اس کے کپڑوں اور ظاہری حالت نے روک رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں ایسی بات نہ کہو۔ پھر حضرت کعب کا ذکر ہوا۔ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسے اس کی سواری اور اپنی طرف متوجہ ہونے والی چیزوں نے روک رکھا ہے۔ اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت فیصلہ وہاں نہیں فرمایا بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس مدینہ تشریف لائے تو حضرت کعب کے دل میں بہت گھبراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ ان کے پاس بہانہ بنانے کا موقع تھا، وہ چاہتے تو کوئی جھوٹا عذر پیش کر سکتے تھے، لیکن حضرت کعب نے فیصلہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو جو لوگ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے وہ ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے۔ ہر شخص اپنی معذرت پیش کرتا، بعض لوگ اپنے لیے عذر بیان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہر کے مطابق ان کی بات قبول فرماتے اور ان کے باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے۔ پھر حضرت کعب بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت کعب کی سچائی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو میں جانتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو بات بتا سکتا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ آج اگر جھوٹ بول کر بچ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے بچوں گا۔ چنانچہ حضرت کعب نے سچ عرض کیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس شخص نے سچ کہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے فرمایا کہ اٹھو یہاں۔
تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت کعب وہاں سے اٹھ گئے۔ آزمائش کا آغاز۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک اور دوسرے صحابہ حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت بلال بن امیہ کے بارے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان سے بات نہ کی جائے۔ یہ آزمائش آسان نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں چلتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے پوری دنیا میرے لیے اجنبی ہو گئی ہے۔ وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، پھر دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ حالت کئی دن تک رہی، لیکن حضرت کعب نے صبر کیا۔ انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ 50 دن کی آزمائش۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم پر یہ آزمائش تقریباً 50 دن تک رہی۔ دنیا بہت وسیع تھی لیکن ان کے لیے تنگ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منتظر تھے۔ پھر ایک دن جب فجر کی نماز کے بعد حضرت کعب اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آواز آئی۔ ایک شخص بلند آواز سے پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ حضرت کعب سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے۔ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہاں سے اس واقعے کا سب سے خوبصورت حصہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ یہاں سے اس واقعے کا سب سے خوبصورت حصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام انہیں مبارکباد دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے روشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ حضرت کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ قبولیت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اپنی سچی توبہ کے بعد یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت کعب بن مالک کا واقعہ ہمیں کئی بڑے سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، سچائی انسان کو بچاتی ہے۔ حضرت کعب چاہتے تو بہانہ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے سچ بولا۔ طور پر سچ بولنے کی وجہ سے انہیں بہت سخت آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ دوسرا سبق، غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کر لیں۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور اصلاح کی کوشش کرے۔ تیسرا سبق، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حضرت کعب پر آزمائش بہت سخت تھی۔ تیسرا سبق، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حضرت کعب پر آزمائش سے بہت سخت تھی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا سبق، سچی توبہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ حضرت کعب نے اس واقعے کے بعد سچائی کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ یہی سچی توبہ کی خوبصورتی ہے کہ انسان صرف زبان سے معافی نہ مانگے بلکہ اپنی زندگی میں بھی بدلنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے رب کی طرف واپس آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی غلطیوں پر نادم ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کعب بن مالک کی طرح سچائی اختیار کرنے، اپنی غلطیوں سے توبہ کرنے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مستند اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔